جو لفظ آیت یا آیات آیا ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آیت کا معنی تو ہوتا ہے نشانی، ہر وہ چیز جو نشانی ہو اس کو آیت کہہ دیا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید نے آیات دو طرح کی بیان کی ہیں، ایک ہے آیات مطلوبہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کی آیات، یہ جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے آیات کونیہ، یعنی کہ آفاقیہ، کائنات کے اندر نشانیاں، یعنی دنیا کے اندر پائے جانے والے وجود، دنیا کے اندر پائی جانے والی چیزیں، اس کو بھی نشانی کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ پہاڑ ہیں، آسمان ہے، سورج چاند ستارے ہیں، زمین ہے، یہ سب نشانی ہیں۔ اور اسی طرح زمین پر ہونے والے حادثات، زمین پر ہونے والے واقعات، زمین پر جو قومیں گزری ہیں ان کے معاملات، یہ بیان کرنا یہ بھی ایک نشانی کے طور پر ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے لیے فلاں قوم میں نشانی ہے، فلاں قوم کے اندر تم دیکھو عبرت پکڑ سکتے ہو تم۔ گویا کہ نشانی سے مراد کبھی تو قرآن مجید کی آیات لی جاتی ہیں، اور کبھی نشانی سے مراد وہ چیزیں لی جاتی ہیں جن سے انسان عبرت پکڑتا ہے، چاہے ان چیزوں کا تعلق کائنات سے ہو، چاہے ان چیزوں کا تعلق کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں سے ہو۔ تو یہاں پر جو آیات کا ذکر کیا گیا نا، یہاں پر وہ دلائل ہے کہ جن دلائل کی وجہ سے کسی بندے کو یقین ہو سکتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ وہ کیسے کہ اس قرآن میں ایسی باتیں یہودیوں کی بیان کی گئیں جو یہودی چھپاتے تھے، مسلمانوں کو صدیاں گزرنے کے بعد وہ باتوں کا پتہ کیسے چل گیا، اور پھر ایسی باتیں بیان کی گئیں جس میں یہود اختلاف کرتے تھے، قرآن نے صدیاں گزرنے کے بعد ایگزیکٹلی وہ بالکل ٹھیک 100% 100% وہ ٹھیک باتیں بیان کی۔ یہ کیسے کسی کو پتہ چل گیا؟ اور اسی طرح وہ قرآن مجید جو انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی تھی، قرآن نے صدیوں بعد اس کو بیان کر دیا کہ انہوں نے فلاں فلاں مسئلے کے اندر تحریف کیا، حالانکہ وہ مسئلہ ایسے نہیں تھا۔ جس طرح کہ یہ رجم کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بھی کئی مسائل ہیں۔ تو یہاں پر نشانیوں سے مراد یہ نشانی ہے کہ جس سے یہود کو بھی یقین ہو جاتا کہ واقعی اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی نا تو یہ باتیں اس کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہے تبھی ان کو پتہ چلا۔ آدم عندی واللہ عالم۔